اے لوگوں ایک صحابی رسول نے، ذرا میں آپ کو بتاؤں، کہہ دو سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ اللہ. شادی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ صحابی رسول کی شادی ہو گئی. شادی ہو گئی. توجہ کرنا توجہ کرنا. اے بچوں خاموش بالکل. شادی ہو گئی، بیوی گھر میں آ گئی. جب بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو انسان پھر تو نئی نئی بیوی ہوتی ہے تو اس وقت تو بھی سبھی کو بھولا رہتا. لیکن اللہ اللہ، یہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے غلام ہیں. لوگوں شادی ہو گئی، بیوی گھر میں آ گئی، لیکن حق جو ہیں وہ بھولے کسی کے نہیں ہے. شادی کرنے والے صحابی کا نام حضرت حنظلہ ہے. بولو سبحان اللہ، بولو بولو بولو. حنظلہ کی بیوی آ گئی، شادی ہو گئی. اے لوگوں پہلی رات ہے، پہلی رات ہے، بیوی گھر میں آئی ہے، پہلی ملاقات ہے، بیوی گھر میں آئی ہے. اے لوگوں حضرت حنظلہ کی بیوی آ گئی ہے. مدینے کی گلیوں میں نبی کے غلام اعلان کرتے پھر رہے ہیں، اے صحابہ صبح کو میدان جنگ میں جانا، میرے نبی نے پکارا. ادھر آج شادی ہوئی ہے، شام کو دلہن گھر پہ آئی ہے، اور مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان ہو رہے ہیں صبح کو میدان جہاد میں جانا، نبی نے تمہاری جانوں کی قربانی مانگی ہے، صبح کو جنگ کرنے کے لیے جانا. حضرت حنظلہ نے اعلان سن لیا. اے لوگوں نئی نویلی دلہن گھر پہ حنظلہ کی آئی ہے، حضرت حنظلہ کی شادی ہو گئی ہے، دلہن گھر پہ آئی ہے. حضرت حنظلہ رات بھر اپنی بیوی سے ملاقات کیے، رات بھر حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے پاس گزارے. لیکن جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، نبی کے غلام میدان جنگ کے لیے نکل گئے. نبی کے غلام تیار ہو کر کے میدان کارزار کے لیے نکل گئے. اے لوگوں جب یہ جنگ کا قافلہ نکلا، اسلامی لشکر نکلا، حضرت حنظلہ کو بھی آواز سنائی دے گئی کہ صحابہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں. صحابہ نبی کے غلام نبی کے اعلان پہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے میدان جنگ میں جا رہے ہیں. حنظلہ بھی نے جیسے ہی حضرت حنظلہ کو لگا کہ میدان جنگ کے لیے لشکر نکل گیا، حضرت حنظلہ جیسے بجلی لگ جاتی ہے، بجلی کا کرنٹ لگ جاتا، بہت جلدی بیوی کے بستر سے الگ ہوئے. جیسے بیوی کے بستر سے الگ ہوئے، بیوی نے بڑی نرم آواز میں کہا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، یہ بتا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی کہ اتنی جلدی میرے بستر سے تو الگ ہو گیا؟ کیا بات؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا، میری بیوی تجھ سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی. پھر کہا میرے بستر سے کیوں الگ ہو گئے؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا، مجھے اپنا فرض یاد آ گیا، اپنا حق یاد آ گیا، کسی کا حق ادا کرنا ہے. کہنے لگی آج تو میرا ہی حق ہے، آج پہلی رات ہے، آج تمہیں میرے پاس رہنا چاہیے. کہنے لگا ہاں. حضرت حنظلہ نے فرمایا، اے میری بیوی سن، جب میں نے تجھ سے نکاح کیا تھا تو وعدہ کیا تھا جب بھوک لگے گی کھانا بھی دوں گا، پہننے کو کپڑا بھی دوں گا، رہنے کو مکان بھی دوں گا، تیرا شریک سفر بنوں گا، تیرے ساتھ میں جو ہے میں ٹائم بھی گزاروں گا، وقت بھی گزاروں گا، تیری تکلیفوں کو بھی دیکھوں گا. میں نے نکاح کیا تھا تو میری بیوی تجھ سے وعدہ کیا تھا، مگر تیرے وعدے سے پہلے میں نے ایک وعدہ اور کیا تھا. جب میں نے کلمہ پڑھا تھا تو نبی کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا، اگر ضرورت پڑے گی تو حنظلہ اپنی جان کی قربانی بھی دے دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت جشن شادی مبارک، سنت مصطفیٰ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. سبحان. توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے نبی کا اعلان آ گیا ہے کہ میدان جنگ میں جانا ہے. میری بیوی، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرا ساتھ دوں گا. حنظلہ فرماتے، میری بیوی، میں نے وعدہ کیا تھا وقت میں بھوک لگے گی کھانا کپڑا مکان روٹی سب دوں گا، تیرا ساتھ بھی دوں گا، مگر نبی کی بارگاہ میں بھی ایک وعدہ کیا تھا ضرورت پڑ گئی تو اسلام کی خاطر اپنی گردن بھی دوں گا. میری بیوی، مجھے وہ وعدہ میرا یاد آ گیا، مجھے وہ فرض میرا بلا رہا ہے. اے لوگوں ذرا غور کرنا، ہاتھ میں تلوار لیتے، بیوی ہاتھ میں تلوار تھماتی ہے. قربان جاؤ ایسی بیوی پر. ہاتھ میں تلوار تھما کے کہتی ہے، حنظلہ اگر وہ وعدے کی بات یاد کرتے ہو تو پیچھے مت ہٹنا. حنظلہ نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اسلام کے
چلانا، بہت دل سے تلوار چلانا، بھول جانا اپنی بیوی کو کہ میں نئی نویلی دلہن گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، یہ سوچ کے اگر میدان جنگ میں تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہاری بیوی سہاگ کی چوڑیاں توڑ ڈالے گی، تمہاری بیوی اپنے آپ پہ افسوس کرے گی کہ میرا نکاح ایک بزدل سے ہوا ہے، اگرچہ میں آج تمہارے نکاح میں آئی ہوں مگر میدان جنگ میں تلوار چلانے میں کمی مت کرنا، میدان جنگ میں پیٹھ مت دکھانا۔ حنظلہ اگر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو فخر سے کہوں گی ایک شہید کی بیوی ہو، اور اگر واپس آ گئے تب بھی فخر سے سر اونچا ہو گئے غازی کی بیوی ہو۔ واپس آ گئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر شہید ہو گئے تو شہید کی بیوی کہلاؤں گی۔ میرے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے۔ اللہ اللہ، آج کی ہوتی تو جانے دیتی، اور جانے تو جب دیتی جب یہ جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے کہا میں نوشہ ضرور، میری شادی ضرور ہوئی ہے مگر مجھے اپنا فرض یاد ہے۔ اور بیوی کتنی پیاری ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ پیٹھ مت دکھانا میدان جنگ میں، اگر تیر کھانا میرے شوہر تو سینے پہ کھانا، اگر شہید ہو گئے تو کہوں گی سر اٹھا کے کہ شہید کی بیوی ہوں، اور اگر واپس نہ آئے تو شہید کی بیوی، اور آ گئے تب بھی سر اٹھا کے جیوں گی کہ ایک غازی کی بیوی ہوں۔ بولو نا یار سبحان اللہ، اللہ ایک غازی کی بیوی۔ حضرت حنظلہ نے تلوار اپنی بیوی کے ہاتھ سے تھامی۔ اب ذرا آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آپ کو آپ کی تاریخ، ہماری تاریخیں کیا رہی ہیں۔ حضرت حنظلہ نے نئی نویلی دلہن کے ہاتھ سے تلوار تھامی۔ اللہ اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی مہندی بھی نہ چھوٹی تھی۔ اللہ اللہ، تلوار تھام کے تیار ہوئے، اور تیار ہو کے غسل کی حاجت تھی، غسل کرنا تھا، لیکن حنظلہ نے سوچا اگر میں غسل کرنے لگا تو غسل کرتے کرتے دیر ہو جائے گی، پیچھے رہ جاؤں گا، مسلمانوں کی فوج آگے نکل جائے گی، یہ مسلمانوں کا قافلہ آگے نکل جائے گا، کہیں میرے نبی کو میرا انتظار نہ کرنا پڑ جائے، اگر نبی کو میرا انتظار کرنا پڑ گیا تو محشر میں جواب کیا دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا۔ اگر اللہ نے فرمایا حنظلہ میرے نبی نے تیرا انتظار کیا تھا اس لیے غسل کی حاجت تھی، غسل نہ کیا، ہاتھ میں تلوار لے کے تیزی سے چلتے بنے لشکر اسلام میں شامل ہو گئے، اور میدان جنگ میں لشکر اسلام پہنچا۔ حضرت حنظلہ میدان جنگ میں پہنچے، حضرت حنظلہ نے بڑی جبہ مردی کا ثبوت دیا، تلوار چلا رہے میدان جنگ میں، جدھر کا رخ کرتے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اے لوگوں جدھر حنظلہ رخ کرتے ہیں کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں۔ حنظلہ بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جبہ مردی کے ساتھ، میں لوگوں حنظلہ تلوار چلا رہے، اے لوگوں میدان جنگ میں جہاں پر دشمنوں کو اپنی جان بچانے کی پڑی تھی وہاں کو حنظلہ کو بیوی کے وہ جملے یاد آ رہے تھے، میدان جنگ میں تلوار چلانے میں کنجوسی نہ کرنا، آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرنا، اگر شہید بھی ہو گئے تو میں بدیلا نہ کروں گی، میں شکوے نہ کروں گی، تب بھی خوشی خوشی سے زندگی گزار دوں گی کہ میرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ حد یہ ہوا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، مسلمانوں نے جنگ جیت لی، اور جب جنگ جیت لی نا مسلمانوں نے تو اے لوگوں بعد میں میرے نبی نے کہا ہمارے جو صحابی، ہمارے جو غلام شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے۔ ذرا توجہ کرنا، اے لوگوں جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، میدان جنگ میں لاشیں اکٹھے ہو گئے، جن صحابہ کو شہادت کا جام ملا تھا، جن کے حصے میں شہادت آئی تھی، اے لوگوں ان کے لاشیں اکٹھے ہو گئے، باقی سارے صحابہ موجود ہیں، اے لوگوں دیکھا گیا حنظلہ نہ شہیدوں میں، توجہ ہے، حنظلہ نہ شہیدوں میں، حنظلہ نہ غازیوں میں۔ اللہ اللہ، جو سپاہی کھڑے تھے غازی میدان میں نہ حنظلہ ان میں نظر آتے، پھر دیکھا کہ شہیدوں میں دیکھو حنظلہ نے شہیدوں میں نظر آتے،
میرے نبی نے فرمایا میدان کا چپا چپا چھان مارو، میدان کا چپا چپا چھان مارا، پھر اسے دیکھا لیکن حنظلہ نظر نہیں آتے، پورے میدان کا چپا چپا مارا لیکن نہ شہیدوں میں حنظلہ نظر آئے نہ غازیوں میں حنظلہ نظر آئے، صحابہ پریشان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کس نے دیکھا تھا میرے حنظلہ کو میدان جنگ میں آتا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی عرض کرتا آقا میں نے حنظلہ کو جنگ میں شریک ہوتے دیکھا تھا، تو کوئی گواہی دیتا ہے آقا میں نے حنظلہ کو گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں آتا دیکھا تھا، کوئی کہتا آقا، کوئی عرض کرتا آقا میں نے حنظلہ کو تلوار چلاتے دیکھا تھا، کوئی عرض کرتا آقا میں نے حنظلہ کو میدان جنگ میں کوہرام مچاتے دیکھا تھا، کوئی کہتا آقا میں نے حنظلہ کو کافروں کی گردنیں کاٹتا دیکھا تھا، تو کوئی کہتا آقا میں نے حنظلہ کو زخم کھاتے دیکھا تھا، تو کوئی عرض کرتے ہیں آقا میں نے حنظلہ کو زخم کھا کے گھوڑے سے گرتے دیکھا تھا، تو کوئی گواہی دیتا آقا میں نے حنظلہ کو میدان جنگ میں شہادت کا جام نوش کرتے دیکھا تھا۔ یہاں تک کی گواہی مل گئی، یہاں تک کی گواہی مل گئی کہ حنظلہ کو شہادت کا جام نوش کرتے دیکھا تھا، یہاں تک گواہی مل گئی۔ میرے نبی نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ میرا نبی وہ نبی ہے کہ اگر میرا نبی دیکھنے پہ آ جائے نا تو ساتوں زمینوں کے نیچے کا دیکھے۔ میرا نبی، آواز بالکل نہیں ہے مائک کی، پتہ نہیں کون سا والا مائک لگا گئے۔ میرا نبی اگر دیکھنے پہ آ جائے نا تو ساتوں آسمانوں کا دیکھے۔ توجہ ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ میرا نبی اگر دیکھنے پہ آ جائے نا تو دل کے اندر کا دیکھے۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، ارے نبی تو نبی کے غلام دیکھ لیتے ہیں۔ آپریٹر صاحب یہیں بیٹھو، جیسا کرا دیا میں اس کے کان ایٹ کا مت بھاگو۔ اللہ اللہ، نبی کے غلام دیکھ لیتے ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی نے پھر مسکرایا، اے لوگوں سیابات کرنے لگے آقا حنظلہ کہاں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سنو سنو حنظلہ کہاں ہے؟ اے میرے صحابہ سنو سنو حنظلہ کہاں ہے؟ میرا حنظلہ جب گھر سے نکلا تھا تو بیوی سے ملاقات کر کے آیا تھا، جب نکلا تھا تو بیوی سے ہم بستری کر کے آیا تھا، میرے حنظلہ نے غسل نہیں کیا کہیں دیر نہ ہو جائے، میرا حنظلہ حالت جنابت میں میدان جنگ میں آ گیا تھا، میرے حنظلہ کو غسل کی ضرورت تھی، اسی حالت میں میرا حنظلہ شہید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اسی حالت میں میرا حنظلہ شہید ہو گیا۔ اسی حالت میں میرا حنظلہ شہید ہوا تو ناپاک تھا، غسل کی حاجت تھی، حالت جناب آیا تھا، لیکن جب نبی کی محبت پہ اگر اتنا مر مٹنے والا ہو تو پھر اللہ نہ اسے دنیا میں ناپاک رہنے دیتا ہے نہ آخرت میں ناپاک رہنے دیتا ہے۔ ارے نبی کی محبت روح کو بھی پاک کر دیتی ہے، جسم کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ، نبی نے فرمایا جیسے ہی حنظلہ شہید ہوا اسے فرشتے آسمانوں میں لے جا کے غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کہاں لے جا کر کے؟ آسمانوں میں میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، میرے حنظلہ کو آسمانوں میں غسل دیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، میرے حنظلہ کو آسمانوں میں غسل دیا جا رہا ہے۔